إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و صلات کے بعد انشاءاللہ موضوع ابھی جمعہ کی نماز، جمعہ کا خطبہ اور انشاءاللہ اس کے اور بعض آداب. اور میں نے پہلے میں اس درس میں 3 حدیثیں لیا کرتا تھا گفتگو کے لیے، لیکن انشاءاللہ آئندہ سے میں 3 کے بجائے 4 یا 5 حدیثیں لینا چاہ رہا ہوں، اور ہر حدیث کی شرح اور اس کی وضاحت کے تعلق سے گفتگو جو تھوڑی لمبی ہو جایا کرتی تھی اس کو مختصر کر کے تعداد حدیث انشاءاللہ، کیونکہ یہ سلسلہ لمبی مدت سے چل رہا ہے، لیکن چونکہ مہینے میں 1 درس ہوتا ہے اور وہ بھی سال میں 1 یا 2 مہینہ ویسے ہی مس ہو جایا کرتا ہے، کل ملا کے یعنی 1 سال میں 10 درس ہو پاتا ہے. اب 3 حدیث لینے کا مطلب 1 سال میں کل 30 حدیث پڑھ پاتے ہیں. تو ابھی ہم جس یعنی نمبر پہ چل رہے ہیں حدیث کے وہ 369 یعنی 369 آج ہم شروع کر رہے ہیں. تو اس طرح یہ سلسلہ کافی لمبا، یعنی ہم کو کم سے کم 40-50 سال کی مزید عمر چاہیے. اسی سلسلے میں اگر ہم چلتے رہیں تو اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے انشاءاللہ تعداد تھوڑی بڑھائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بلا واسطہ آپ کے کانوں سے کے ذریعے آپ کے دل و دماغ تک اللہ کی توفیق سے پہنچ سکیں. اس میں خیر ہے انشاءاللہ. ہماری وضاحت، ہماری شرح مختصر رہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آج کے درس میں پہلی حدیث وعن ام ہشام بنت حارثة ابن النعمان رضی اللہ عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں کیا پڑھا کرتے تھے، اس تعلق سے یہ حدیث ہے. ام ہشام رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے. فرماتی ہیں کہ قاف والقرآن المجید یعنی سورہ قاف، فرماتی ہیں ما اخذت قاف والقرآن المجید الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے قاف والقرآن المجید یعنی سورہ قاف کو نہیں سیکھا، نہیں لیا، یعنی اس کو نہیں یاد کیا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ڈائریکٹ. کیسے، کب، کس صورت میں؟ یقرأها کل جمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو ہر جمعہ کے دن خطبے میں پڑھتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے. اذا خطب الناس، جب لوگوں کو خطاب کرتے یعنی خطبہ جمعہ پیش کرتے. ارشاد فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اب اس حدیث کا جو
سب سے بڑا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو ہمیشہ جب آپ خطبہ فرماتے تو پڑھتے تھے، چاہے مکمل سورت یا اس کی بعض آیتیں، اس کا بعض حصہ، مگر اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے اندر نظر انداز نہیں کیا کرتے تھے۔ حسب ضرورت، حسب رغبت، حسب تقاضا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کا وعظ کرنا چاہتے، اپنے مخاطبین کو، سامعین کو، صحابہ کرام کو جن چیزوں کے ذریعے وعظ فرمانا چاہتے، اتنی آیتیں یا پوری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی سے یہ مستحب ہے کہ خطیب قاف والقرآن المجید کو اپنے خطبہ جمعہ کے اندر یعنی اس کا اعتبار کرے، اس کو شامل کرے، بھلے ہی پوری صورت نہ پڑھ سکے لیکن اس کی چند آیتیں جس کے اندر موعظت ہے، عبرت ہے، اور پورے قرآن کے اندر موعظت اور عبرت موجود ہی ہے، علماء نے خطبے کے سلسلے میں، اور بہت سارے یعنی علماء کا، ائمہ کا یہ رجحان ہے، فرمان ہے کہ قرآن کی کوئی نہ کوئی ایک ہی آیت صحیح خطبے کے اندر پڑھنا واجب ہے۔ بہت سارے علماء کا کہنا ہے ایک ہی آیت صحیح، حسب ضرورت زیادہ، لیکن کم از کم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک خطیب خطبہ جمعہ شروع کرے اور آخر تک خطبہ ختم کر لے، اس کے اندر ایک آیت بھی اللہ رب العالمین کے کلام کا وہ شامل نہ کرے۔ یہ خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ سنت سے کے خلاف ہوگا کہ جس خطبے کے اندر قرآن کی ایک آیت بھی شامل نہ کی جائے۔ اصلاً تو سورہ قاف بھی پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مطہرہ کو دیکھتے ہوئے کہ آپ برابر پڑھتے تھے قاف، چاہے پوری سورت پڑھیں یا چند آیتیں پڑھیں۔ اور ہم نے ہندوستان کے بعض علاقوں کے اندر دیکھا ہے پابندی کے ساتھ، یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد چاہے سورہ قاف تقریباً 2-2.5 صفحے پر مشتمل ہے، کچھ نہیں تو ایک صفحہ تو پڑھتے ہی، اور یہ مستحب ہے، پوری سورت پڑھیں اور بہتر ہے۔ حسب حاجت کچھ آیتیں اس کی شامل کرنا خطبے کے اندر اس حدیث کے بموجب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے پیش نظر یہ مستحب اور بہتر ہے۔ اگر یہ نہ پڑھیں تو قرآن کی آیتیں تو خطبے کے اندر ہونی ہی چاہیے کہ دراصل جمعہ کا خطبہ دین کی تعلیم، آخرت کی یاد تازہ کرنا اور اللہ رب العالمین کے احکام و فرامین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا اور تعلیم و تعلم کا یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے خطبہ جمعہ۔ اس لیے کہ بہت سارے ہمارے وہ بھائی، مسلمان بھائی جو دیگر اوقات میں وقت ان کو فرصت نہیں ملتی ہے، وہ سارے کے سارے لوگ جمعہ میں ضرور حاضر ہوتے ہیں، اور ان سب تک اللہ رب العالمین کی باتوں کو، اللہ رب العالمین کے احکام کو پہنچانے کا یہ نہایت ہی سنہری موقع ہوتا ہے، نہایت ہی یعنی بہترین موقع اور فرصت اور چانس ہوتا ہے کہ اللہ کے اور سارے لوگ یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں،
سب کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، سب کی توجہ اللہ کی باتیں پہنچانے والے خطیب کی طرف ہوتی ہے، تو ایک اچھا موقع ہے، ایک بہترین یعنی فرصت ہوتی ہے کہ اس وقت کے اندر اور اس مناسبت سے لوگوں کو اللہ کی باتیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائی جائیں اور پہنچائی جائیں۔ اور عبرت اور موعظت کی باتوں کو خطبے کے اندر ایسا نہیں کہ ایک بار کہہ دیا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے وہ لوگو اللہ سے ڈرو، عباد اللہ اتقوا اللہ، اور خلاص نہیں، بار بار کسی چیز کا تکرار جو ہے یہ یعنی اس کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے۔ اسلوب بدل بدل کر بہترین اسلوب سے، حکمت کے ساتھ، کبھی قبر کے عذاب سے ڈرانا، کبھی محشر کے دہشت ناک حالات سے ڈرانا، کبھی جنت کی نعمتوں کی ترغیب دینا، کبھی جہنم کے عذاب سے ان کو ڈرانا، طرح طرح سے، ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اسلاف کرام کی سیرت، جس طرح سے بھی ممکن ہو کہ یہ حاضرین جمعہ جو جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس مسجد کے اندر یا کسی بھی اللہ کی مسجد کے اندر خطبہ جمعہ سماعت کر رہے ہیں، تو ان تک اللہ کی بات کتنے بہترین انداز میں پہنچ جائے کہ وہ بات ان کے دل پر اثر کرے، ان کے ایمان کو تازہ کرے، آخرت سے ڈر ان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، تازہ ہو جائے، اور جب وہ خطبہ سننے کے بعد، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد جب وہ مسجد سے باہر نکلیں تو گویا کہ اپنے یعنی جو سابقہ ان کے نام اعمال میں گناہوں کی فہرست تھی اس سے وہ توبہ کر چکے ہوں، اور نئے حوصلے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ تجدید عہد کر چکے ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہم سے غلطیاں ہوئیں اب ہم آئندہ اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کا ایک نیا صفحہ شروع کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں ہم اب دوبارہ تیری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، تو بندہ یعنی خطیب کو چاہیے کہ اتنے مؤثر انداز میں اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین کو پڑھ کر، مختلف واقعات، قرآن کے قصے، اسلاف کے قصے، گزری ہوئی امتوں کے عبرتناک واقعات، یہ ساری چیزیں ملا جلا کر بیان کر کے سامعین پر اس طرح سے اثر ڈالنے کی کوشش کرے کہ ان کا ایمان بھی تازہ ہو اور وہ اپنے رب العالمین سے تجدید عہد کر کے اس مسجد سے باہر جائیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پچھلے درس میں سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، اور ایسے پتہ چلتا تھا کہ جیسے آپ یعنی آبادی سے تھوڑی دور پر موجود اس شہر پر، اس بستی پر حملہ کرنے والی فوج کے بارے میں اس بستی والوں کو ڈرا رہے ہوں، یہ آپ کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ تو یہی کیفیت سارے خطبہ کو اختیار کرنی چاہیے، یعنی ضروری نہیں، کچھ کو اللہ رب العالمین ایک فطری طور پر ان کے اندر حماس جگانے، ان کے اندر، ان کے کلام کے اندر تاثیر رب العالمین دے، یعنی فطری طور پر دیا ہوا ہے کہ وہ اتنے حکمت کے ساتھ بہترین اسلوب میں گفتگو کرتے ہیں کہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس فطری طور پر یہ نہیں ہے تو کسب مہارت یعنی یہ فن جان بوجھ کر مختلف یعنی تجربہ کار لوگوں کی تحریریں پڑھ کے، ان کے اسلوب کی تقلید کر کے کسی بھی طرح، المہم خلاصے کلام یہ ہے کہ مستمعین جو سامعین ہیں ان کے سامنے حاضرین جمعہ جو ہیں ان پر کسی نہ کسی طرح اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی بٹھانے کی کوشش کرے، یہ خطیب کا اسلوب ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز منقول ہے۔ عمومی طور پر اس قاف یعنی سورہ قاف کے مضمون پر اگر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو میرے بھائی اور دوستو اس کے اندر سبحان اللہ، اور اللہ کے آئندہ بھی گفتگو آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ خطبے میں پڑھتے تھے. اسی طرح سے سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ یہ آپ بدل بدل کر نمازوں کے اندر پڑھا کرتے تھے، جمعہ کی نماز کے اندر. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اختیار ہے وہ یوں ہی نہیں ہے. ویسے تو پورا قرآن شفا ہے، پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، پورا قرآن مؤثر ہے، بلیغ ہے، پورے قرآن کے اندر موعظت ہے، پورے قرآن کے اندر عبرت ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیوں ان صورتوں کو، کیوں ان آیتوں کو اختیار کیا؟ ضرور ان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہے، کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے. ان کی تاثیر اور آیتوں کے بنسبت زیادہ ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ رب العالمین ہی کا کلام پورا ہے. سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا، اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. تو اللہ کے بعض کلام کو بعض پر فضیلت اس ناحیے سے اختیار کیا گیا کہ اس کا مضمون مؤثر ہوتا ہے، اس کا مضمون بلیغ ہوتا ہے. اس کے اندر اب سورہ قاف کے اندر یعنی انسان صرف زیادہ نہیں، اللہ رب العالمین کے اس قول پر، اس فرمان پر غور کر لے. وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. صرف چھوٹی سی آیت ہے کہ بندہ اپنی زبان سے ایک کلمہ بھی نکالے گا تو اس کلمے کے لیے نگران موجود ہیں. اس کو تحریر کرنے والے فرشتے ہمارے کندھوں پر سوار ہیں، اور وہ کوئی بھی کلمہ، چاہے وہ کلمہ خیر ہو چاہے کلمہ شر ہو، وہ نوٹ کیے بغیر نہیں رہتے. اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن رِضَى اللَّهِ. اللہ کی رضامندی کا کوئی کلمہ بندہ کہتا ہے، لا یلقی لہا بالا، توجہ نہیں دیتا، دھیان نہیں دیتا کہ اس نے کیا کہا. کوئی خیر کی بات کسی کو بھی سمجھا دیا، کچھ بتا دیا، کچھ رہنمائی کر دی، کچھ یعنی سبحان اللہ الحمدللہ کچھ کہہ دیا، جو بھی ہے خیر کی بات. اللہ رب العالمین اس خیر کی بات کے ذریعے اس کا مقام کتنا بلند کر دیتا ہے. اور اسی طرح سے بندہ کوئی ایسا کلمہ اللہ کی ناراضگی کا کہہ دیتا ہے، لا یلقی لہا بالا، توجہ نہیں دیتا ہے، لیکن اس ایک کلمے کے سبب جہنم کی کھائی میں گرتا چلا جاتا ہے. تو یہ اسی سورہ قاف کی یہ آیت ہے چھوٹی سی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور بھی اس کے اندر آخرت کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، یعنی نصیحت کے بے شمار پہلو موجود ہیں. بس شرط یہ ہے کہ بندہ ان کو غور سے، تدبر کے ساتھ ان کی آیتوں میں تدبر کر کے پڑھے. دوسری حدیث ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، وهو يفسر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. یہ حدیث جمعہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے ایک نہایت ہی اہم ادب کی طرف توجہ دلا رہی ہے. بہت ہی اہم ادب ہے. اور ویسے جمعہ کے بہت سارے آداب ہیں، جس میں جلدی آنا، کندھوں کو نہ پھلانگنا، جدھر جگہ ملے ادھر بیٹھ جانا، خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ خطیب کا خطبہ سننا، جو کچھ توفیق ہو قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، نوافل پڑھنا، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن یہاں ایک ایسے امر کی طرف توجہ دلائی گئی میرے بھائی اور دوستو، جو اس خطبے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. حدیث کا ترجمہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تکلم یوم الجمعہ، جس نے جمعہ کے دن گفتگو کی. یاد رکھیے گا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں حاضر ہو چکے ہیں، والامام یخطب،
اور خطیب اپنا خطبہ شروع کر چکا ہے، فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ، یعنی دوران خطبہ گفتگو کرنے والا شخص اس گدھے کی طرح، كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، جو اپنی پیٹھ پر بھاری بھاری کتابیں لادے ہوئے ہو. والذی، یہ خود گفتگو کرنے والا، جو گفتگو میں شروعات کرنے والا ہے، وہ کون ہے، کس طرح ہے وہ، کس سے مشابہت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس گدھے سے جس نے، جس گدھے کے اوپر، جس گدھے کی پیٹھ پر بھاری بھاری کتابیں لدی ہوئی ہوں. اور جو اس شخص کو چپ کرائے اس کے لیے دیکھیے کیا فرماتے ہیں، والذی یقول له انصت، اور جو شخص اس بولنے والے کو کہے چپ رہو، لیست له جمعہ، تو اس کی جمعہ کا ثواب باطل ہو گیا، اس کی جمعہ کا ثواب باطل ہو گیا. یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. اور دراصل اس روایت کے اندر کچھ کمزوری ہی ہے، لیکن دراصل یہ اس اہم روایت اور متفق علیہ روایت کی ایک طرح سے شرح اور مزید وضاحت ہے کہ جس کے صحت کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی کوئی کلام نہیں ہے. فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اذا قلت لصاحبك انصت یوم الجمعۃ والامام یخطب فقد لغوت. اذا قلت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے بولنے والے شخص سے اس کو چپ کرانے کی غرض سے، آپ کی نیت کیا ہے؟ بہترین ہے کہ ارے یہ بول رہا ہے، جمعہ کے وقت بولنا نہیں چاہیے، خطبے کے وقت، خطبے کے دوران گفتگو نہیں کرنی چاہیے. آپ اس کو چپ کرانے کے لیے صرف ایک لفظ، ایک ورڈ، ایک کلمہ استعمال کرتے، وہ کیا ہے؟ انصت. انصت، انصت کا معنی ہوتا ہے، ایک تو اس کے اندر معنی ہوتا ہے خاموش رہو، خاموشی کا معنی. دوسرے صرف خاموشی سونے کے لیے نہیں، خاموش ہو کر خطیب کی طرف توجہ کرو، اس کی باتوں کو دھیان سے سنو، توجہ سے سنو. دل اور دماغ تمہارا کس طرف ہو؟ امام کی طرف. نگاہیں بھی بعض روایتوں کے اندر، اگرچہ کلام ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے پہ منبر پر چڑھ جاتے تھے خطبے کے لیے، تو ہم اپنی نگاہوں سے ان کو، یعنی بالکل سیدھی نگاہوں سے ان کو دیکھتے تھے، ڈائریکٹ. آپ کے چہرے پر نگاہیں صحابہ کرام کی گڑی رہتی تھی کہ آپ کی زبان مبارک سے کیا کلمات نکل رہے ہیں، کیا گفتگو آپ فرما رہے ہیں. تو انصت کے اندر کہ خاموش رہو، خاموشی کے ساتھ توجہ سے خطیب کی بات کو سنو، استماع بھی ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کے بیان کیا فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو اور اللہ کے کلام کو توجہ کے ساتھ سنو. تو یہاں انصات کے اندر معنی یہ کہ خاموش بھی رہو، نہیں تو خاموشی کے لیے دوسرے الفاظ بھی، اسکت بھی ہے، اسمک بھی ہے، چپ رہو بس. انصت یوم الجمعۃ والامام یخطب، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، فقد لغوت، تو تم نے لغو کام کیا، جبکہ آپ کا یہ کام لغو نہیں ہے. آپ تو ایک بولنے والے آدمی کو چپ کرا رہے ہیں، وہ غلط کر رہا ہے، آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ کی طرف سے اس کی یہ اصلاح کرنا یہ شریعت کو منظور نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں ہے. آپ سے مطلوب، بلکہ مسجد کے اندر خطبے اور مسجد سے باہر بھی خطبے کی آواز جہاں تک جا رہی ہے، جس شخص کے کان میں خطبے کی آواز پہنچ رہی ہے، ان سب سے شرعاً مطلوب کیا ہے کہ وہ بالکل چپ سادھ کر خاموشی کے ساتھ خطیب کے کلام کو، خطیب کے خطبے کو، اس کی تقریر کو توجہ کے ساتھ سنیں. اس کے خلاف کچھ بھی ہے، چاہے کوئی کام ہو
اور چاہے کوئی بات ہو، کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل جو خطبہ کے سننے میں ترکیز کرنے میں، توجہ دینے میں خلل ڈالے تو وہ کام لغو ہے۔ اور لغو کا معنی سمجھتے ہیں بے فائدہ، مہمل، بیکار، غیر مفید باتیں۔ اب اس لغو کی سزا کیا ہے؟ اوپر کی حدیث میں ہے لیست لہو جمعہ، اس آدمی کی جمعہ نہیں ہوئی۔ علماء نے اگرچہ اس جملے کے بارے میں اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس آدمی کی جمعہ کی نماز باطل ہو جائے، لیکن علماء نے کہا کہ نہیں، چونکہ وہ جمعہ پڑھ رہا ہے اور ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے، خطبے میں ہے، اور خطبے میں اس کا یہ کام، چونکہ یہ دراصل جمعہ میں جو یہ خطبے کا قیام ہوا ہے، اس کا انعقاد ہوا ہے، وہ بڑی مقصد اور بڑے اجر و ثواب کی چیز ہے، اور اس مقصد میں بندہ خلل کا سبب بنتا ہے جب اس کی توجہ ادھر ادھر بٹ جاتی ہے، جب وہ ادھر ادھر کے کام کرنے لگتا ہے، ادھر ادھر کی بات کرنے لگتا ہے، تو گویا کہ جو اس دن کی فضیلت تھی کہ خطبہ سنا اور سنایا جائے، تو اس فضیلت سے یہ بندہ محروم ہو گیا۔ اس کے لیے جو اللہ رب العالمین نے اجر رکھا تھا، اس اجر سے یہ بندہ محروم ہو گیا، ورنہ اس کی نماز جو ہے، نماز جمعہ، وہ صحیح ہوگی، نماز جمعہ باطل نہیں ہوگی۔ لیکن جمعہ کی فضیلت سے، جمعہ کے اجر عظیم سے ایسا شخص محروم ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو، جو شخص دوران خطبہ گفتگو کرے، خطیب کی طرف توجہ نہ دے، اس کو اس گدھے سے تشبیہ کیوں دیا جس گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں؟ کہتے ہیں اب آپ سوچئے، گدھے کا تصور کیجئے، اس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں، تو بوجھ تو گدھے کے اوپر ہے نا، بوجھ اٹھانے کا، تحمل کرنے کی جو مشقت ہے وہ تو برداشت کر رہا ہے کہ نہیں؟ لیکن ان کتابوں سے وہ گدھا کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کچھ فائدہ ہو رہا ہے اس کو؟ نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہ کتاب ہو جو گدھے کے پیٹھ پہ رہے، یا کہ پتھر ہو، مٹی ہو، کوئی اور بوجھ ہو، گدھے کو تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو بوجھ اٹھائے جا رہا ہے، اس سے اس گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس پہ آپ کتنی بھی قیمتی چیز، ایون قرآن کا کارٹون اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیں تو وہ لے کر جہاں چاہیں گے وہاں چلے جائیں گے، لیکن اس قرآن یا اس کتاب کے اندر، اس کارٹون کے اندر کیا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں۔ مشقت برداشت کرے گا بغیر فائدے کے۔ اب کہتے ہیں جو شخص جمعہ میں حاضر ہوتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، کپڑے چینج کرتا ہے، اگر سو رہا تھا تو نیند خراب کر کے آتا ہے، بچوں سے جدائی لے کر آتا ہے، جیسے بھی ہے، جس حالت میں بھی تھا، آنے میں مسجد جو کچھ بھی مشقت اس نے اٹھائی تو صحیح نا، وہ مشقت اٹھایا، لیکن جس چیز کے لیے مشقت اٹھایا اس چیز کی فضیلت سے، اس چیز کے ثواب سے محروم ہو گیا، جمعہ کے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا۔ تو اس گدھے کی طرح ہو گیا جس گدھے نے مشقت اٹھایا بلا فائدہ، اس نے بھی مشقت اٹھایا بلا فائدہ۔ تو یہ یہاں پر یعنی خطبے کے دوران اہم ادب کے سلسلے میں یہ حدیث بہت ہی عظیم اہمیت کی حامل ہے، اور اس سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک تو خطبے کے دوران گفتگو کرنا حرام ہے، اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے،
اور یعنی وہ حرمت کب ہے؟ خطبے کے دوران، خطبے سے تھوڑا پہلے مان لیجئے، یا خطبے کے بعد نماز سے پہلے، اس درمیان میں کسی نے کوئی گفتگو کر لیا تو یہ اس کو شامل نہیں ہے۔ یہ اس حالت کی بات ہے، اس وقت کی بات ہے جب امام گفتگو کر رہا ہو، سامعین کو مخاطب کر رہا ہو، اس وقت سب کو غور سے توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سننی چاہیے۔ اور یہ حرمت اتنی شدید ہے کہ خود تو گفتگو کرنا حرام ہے ہی، کسی گفتگو کرنے والے کو چپ کرانا بھی ایک گفتگو ہے جو بھی اس حرمت کے دائرے کے اندر داخل ہے۔ اب کہتے ہیں اگر مان لیجئے کوئی، اور ہوتا ہے یہ سبحان اللہ، یعنی بارہا اپنے ساتھ بھی اس طرح پیش آ جاتا ہے، کبھی نادان لوگ ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے اور یعنی شرعی آداب کیا ہیں اس مقام کے، تو وہ ادھر ادھر کی گفتگو، ابھی تو موبائل کا مسئلہ ہے، وہ بھی ایک یعنی اس کی بھی عجیب شان ہے، اور کبھی دو دوست اکٹھا بیٹھ جاتے ہیں، اس میں بھی کچھ پتہ نہیں کب کی باتیں یاد آ جاتی ہیں، تو اسی وقت بالکل ضروری ہوتا ہے گفتگو کر لینا۔ یعنی اب کیا کریں ایسے لوگوں کو، ایسے نادان لوگوں کو، اگر آپ کے بغل میں ہی بیٹھ جائیں تو اگر معاملہ حد سے بڑھ جائے تو پھر بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اگر کچھ کرنا ہے تو ایسے اشارے سے، جیسے مثال کے طور پر واللہ تعالی اعلم، نماز میں سلام کا جواب دینے کا کیا طریقہ ہے؟ گفتگو حرام ہے، لیکن اشارے سے، تھوڑا سا اشارہ جو نماز کے یعنی خشوع و خضوع کے اندر اتنا زیادہ مخل نہیں ہو، تو یہاں اگر بھی آپ کو کچھ یعنی لامحالہ ہے، ضروری ہو گیا کہ بہت ہی حد سے تجاوز کر گئے لوگ، تو اشارے سے آپ ان کو تھوڑا سا کریں، لیکن گفتگو نہیں کریں۔ واللہ تعالی اعلم۔ البتہ گفتگو کرتے وقت خطبہ کے دوران اگر خطیب کسی سے گفتگو کرے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ خطیب گفتگو اگر کسی سے کرے تو خطیب تو کر ہی سکتا ہے، خطیب کے جواب میں جس کو مخاطب کرے خطیب وہ بھی اس کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے۔ دلیل آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمعہ میں ہی خطبے کے دوران ہی کہا، ہلکت یا رسول اللہ، ہلکت الاموال، مال ہلاک ہو گئے۔ کیا؟ سوکھا پڑا تھا، خشک قحط سالی تھی، اللہ سے دعا کیجیے اللہ بارش برسائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعا فرمائی، تو یہ گفتگو کس کے ساتھ تھی؟ خطیب کے ساتھ تھی۔ خطیب گفتگو کرے کسی سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک صحابی آئے بغیر، وہ حدیث بھی آئے گی انشاءاللہ، بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے تحیۃ المسجد بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے 2 رکعت پڑھ لی؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا نہیں، میں نے 2 رکعت تحیۃ المسجد نہیں پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قم فرکع، مختلف روایتیں ہیں، صلی رکعتین، 2 رکعت پڑھو، وتجوز فیہما، کیا کرو؟ مختصر پڑھو۔ یہ ساری گفتگو خطیب اور خطبہ سننے والے بعض افراد کے ساتھ یہ ثابت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بقدر ضرورت خطیب سامعین میں سے کسی سے گفتگو کرے تو جائز ہے، خطیب سے سامعین میں سے خطیب سے ڈائریکٹ کوئی مخاطب ہو تو انشاءاللہ وہ بھی جائز ہے، اور خطیب کے گفتگو کے جواب میں سامعین میں سے کوئی گفتگو کرے تو یہ ساری صورتیں جس میں خطیب کے ساتھ گفتگو ثابت ہے تو یہ اس حدیث سے مستثنی ہوں گی، اس حدیث سے مستثنی ہوں گی۔ یعنی اس سلسلے میں
اجماع ثابت کیا گیا ہے، اجماع کی یعنی گفتگو دوران خطبہ کرنے پر، یہ تو حدیث ہے ہی، اس کے علاوہ امت کا اجماع ہے اس سلسلے میں۔ ائمہ اربع، البتہ ایک مسئلہ کہ جس طرح نماز کی حالت میں سلام کا جواب، یا اسی طرح سے اگر کوئی کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنے کا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اب اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہوا یہاں پر، اور تین گروپ ہو گئے۔ ایک نے کہا بالکل ناجائز ہے، دوسری جماعت نے کہا کہ صرف تشمیت العاطس یعنی چھینک آنے پر کوئی الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، یا کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دینا جائز ہوگا، یعنی بالکل آمنے سامنے، ایک ناجائز دوسرے جائز، ٹھیک ہے۔ ایک تیسری جماعت جو بیچ میں، واللہ عالم، ہو سکتا ہے یہی مسئلہ زیادہ قرین قیاس ہے، کہتے ہیں کہ اگر جیسے مسجد میں ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس جگہ یا اس زمانے کی بات کہ جہاں پر مائکروفون وغیرہ نہیں تھے، تو اگر یہاں پر خطیب خطبہ دے رہا ہے اور مسجد کے باہر کچھ لوگ یعنی سجادہ بچھا کر، مصلی بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بغیر مائکروفون کے، بغیر مائک کے تو آواز وہاں نہیں پہنچے گی۔ اور اسی طرح بہت ساری جگہوں میں جہاں اس طرح کی صورت ہو کہ خطیب کی آواز نہ پہنچ رہی ہے، خطیب کی آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے اور جب تک پہنچ رہی ہے اس وقت نہ یرحمک اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں، اور جہاں پر خطیب کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اگر کسی نے سلام کیا تو اس کا جواب دیں، اور کسی نے چھینکانے پر الحمدللہ کہا تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں، اس لیے کہ دراصل یہ حدیث جو ہے یہ اس والامام یخطب کا تقاضا یہ ہے کہ امام خطبہ دے رہا ہو اور خطبے کی آواز تم تک آ رہی ہو۔ اگر آواز نہیں آ رہی تو وہ کتنا بھی توجہ دے گا، اور توجہ جو مطلوب ہے شرعاً وہ دے گا بھی، تو وہ فائدہ اس کو حاصل نہیں ہو رہا ہے جو فائدہ دراصل جس کی امید کی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتا ہے جواب۔ یہ ابھی تک جو بات اس حدیث کی روشنی میں ہو رہی تھی وہ گفتگو کی بات ہو رہی تھی، مگر اگر کوئی بندہ، اور ایسا کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، خطبے کے دوران موبائل نکال لے کھیلنا شروع کر دے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو گفتگو نہیں کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی اور کام، جو بھی یعنی کام بہت ہو سکتے ہیں مسجد میں، جن لوگوں کے پاس صحیح کام نہیں ہوتا، غلط کام بہت سارے ہوتے ہیں، تو جو بھی ہوں اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس الحصى فقد لغى، رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس نے کنکری چھوا فقد لغى، تو اس نے لغو کام کیا۔ یہاں بھی لغو کا لفظ ہے نا، جس نے ایک کلمہ کہا اس نے بھی لغو کام کیا، اور جس نے کنکری چھو لیا۔ اب یہ کنکری چھونے کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی کتنی نعمت ہے ہم مسلمانوں پر اور اس دور کے انسانوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین، سید ولد آدم، مسجد بنا رہے ہیں، اور اس مسجد کی فرش کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے پتھر، کنکریاں، اور چھت وہ بھی بہت نہیں، ٹٹی ہے، کھجور کے پتے، اور یہاں کی گرمی تو آپ کو معلوم ہی ہے، اے سی نہیں ہے، دھوپ کی شدت، مدینہ کی گرمی، مکہ کی گرمی۔ تو اس
تپتی ہوئی یعنی اس گرمی کی تپش سے جو کنکریاں بچھی ہوئی رہتی تھی مسجد کے اندر وہ بالکل تپ جایا کرتی تھی. اور ایک دوسری چیز اور، وہ کنکریاں ایسا بھی نہیں کہ بالکل ہموار رہی ہوں کہ خلاص نہیں، وہ نہ ہموار بھی تھی، کہیں تھوڑا اونچا ہے کہیں تھوڑا نیچا ہے. تو صحابہ کرام حسب ضرورت کیا کوشش کرتے تھے، کبھی کبھی اس کو ذرا برابر کر لیتے تھے. حسب ضرورت کبھی کیا کرتے تھے، کنکریاں مٹھی میں لے لیتے تھے، ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھی، پھر اس کو سجدے کی جگہ رکھتے تھے تاکہ پیشانی جب رکھیں تو تپتی ہوئی کنکریوں پہ نہ پڑے. یہ حال تھا اس مسجد کا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات امامت کراتے رہے. سمجھے؟ تو یہ کہانی تھی، لیکن یہ بھی خطبے کے دوران ممنوع کہ کوئی بندہ کنکری تک درست کرے، کنکری تک چھوئے. توجہ سے خطبہ سنو، خطبہ ختم ہو جائے گا، اگر اس کے بعد کچھ کرنا ہے تو کر سکتے، بعد خطبے کے دوران نہیں. تو من مس الحصى فقد لغا، جس نے کنکری چھوئی تو اس نے لغو کام کیا. اب قول اور فعل دونوں کے لیے تو دلیل آ گئی نا. اس کا مطلب یہ سمجھ لیے جنرلی ایک عام حکم ہے کہ کوئی بھی، اب یہ تو دو چیزیں یہاں پوائنٹ آؤٹ کی گئی صرف مثال کے طور پر، یہ سمجھ لیں آپ. لیکن اس طرح کا کوئی بھی کلام جو استماع خطبہ، خطبے کو غور سننے کے اندر دخل انداز ہو، خلل ڈالے، یا کوئی بھی کام جو خطبے کو غور سے سننے کے اندر خلل ڈالے، تو یہ سارے قول، یہ سارے فعل ہر نوعیت کا، جیسے میں نے مثال دیا کوئی موبائل کھیلنا شروع کر دے، یہ اگر اس کے لیے کوئی حدیث نہیں آئی. آج ہمارے دور کا مسلمان جو ہے، اگر کسی کو آپ سمجھانے بتائیے کدھر حدیث ہے، ہم کہاں، کوئی حدیث نہیں ہمارے پاس. لیکن اگر کنکری چھونا حرام ہے تو موبائل کھیلنا بھی حرام ہے، اس لیے کہ دونوں سے خطبہ غور سے سننے میں خلل واقع ہوتا ہے. واضح ہے انشاءاللہ. اگرچہ حدیث آ رہی ہے، لیکن چونکہ اسی حدیث کے ضمن میں گفتگو جاری ہے. اب ہمارے بھائی، جیسے ابھی میں نے مثال بھی دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آنے والے کو کہا کہ نماز پڑھ لی تحیۃ المسجد، تو انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو تو رکعت پڑھو. تو یہ خطبہ سننے کے منافی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے، اور باقاعدہ مسلک ہے، باقاعدہ یعنی خطبے کے دوران کوئی سنت، کوئی نفل، حتیٰ ایون تحیۃ المسجد پڑھنے کی ممانعت کی بات کی جاتی ہے آج مسلمانوں کے دوران. اس کا کیا حکم ہے؟ نہیں. وہ 2 رکعت پڑھنا خود شارع کے نص سے ثابت ہے، اس حکم سے مستثنا ہوگا. وہ اس حکم سے صرف 2 رکعت نماز پڑھنا مستثنا ہوگا. البتہ اس پر کوئی قیاس نہیں کیا جائے گا کہ جب 2 رکعت نماز پڑھنا جائز ہے تو کوئی شخص بیٹھ کر تسبیح گن سکتا ہے کہ نہیں گن سکتا ہے؟ نہیں. 2 رکعت نماز پڑھنا جائز ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ حدیث فرمائی کہ اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت. آپ نے ہی یہ حدیث فرمائی کہ من مس الحصى فقد لغا، اور آپ نے ہی یہ حدیث بھی فرمائی کہ اگر تم نے 2 رکعت نہیں پڑھی ہے تو کھڑے ہو اور 2 رکعت نماز مختصر پڑھو. تو تینوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں پیدا کرنا ہے. جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے، جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. اس کے اندر
خود یہ ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں صاحب ادھر آپ یہ کہہ رہے ہیں، ادھر آپ دوسری بات کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، دراصل ہم اپنی رغبت سے، اپنی خواہش سے اگر کوئی بات کر رہے ہوتے تو آپ یقیناً ہماری بات کو ہماری پیشانی پہ مار دو، مشکل نہیں۔ لیکن یہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی شریعت کو اللہ کے بندوں تک پہنچا کر گئے ہیں، وہ اسی شکل میں کہ گفتگو کرنا، کوئی لغو کام کرنا ممنوع، لیکن 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر ہی بیٹھنا، بھلے ہی خطیب خطبہ دے رہا ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا حصہ ہے۔ اس کے لیے بہانے، حیلے، تعویل نہیں چلتی۔ باقی انشاءاللہ اس کے تعلق سے اور گفتگو آئندہ آ رہی ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، متفق علیہ۔ اور ایک روایت میں قم فرکع، کھڑے ہو رکوع کرو یعنی نماز پڑھو۔ ایک دوسری روایت میں قم فصلی الرکعتین، کھڑے ہو 2 وہ رکعتیں پڑھو۔ اب وہ رکعتیں کون سی؟ یعنی الرکعتین، الف لام یہاں معہود ہے، کون سی؟ تحیۃ المسجد، سمجھ گئے؟ اور ایک روایت میں اور تفصیل سے واقعہ، صحابی کا نام، سب کچھ آیا ہوا ہے۔ سلیق غطفانی نام کے صحابی تھے، وہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، بیٹھ گئے۔ وہ جیسے آج ہم سمجھتے ہیں خطبہ ہو رہا ہے اور ہم خطبے کے دوران جو ہے یعنی کوئی اور کام کرنے سے منع کیے گئے ہیں، اس لیے چلو بیٹھ جاتے ہیں، تحیۃ المسجد سے بھی ہو سکتا ہے منع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم ورکع رکعتین وتجوز فیہ، کھڑے ہو 2 رکعت پڑھو اور مختصر پڑھو۔ حدیث جو حدیث جابر ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں دخل رجل یوم الجمعہ، جمعہ کے دن ایک صحابی داخل ہوئے، اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ فقال صلیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ تم نے نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو 2 رکعت پڑھو۔ اب یہ 2 رکعت سے مراد وہی 2 رکعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نہ پڑھ لے، نہ ادا کر لے۔ اب یہاں یعنی خطبے کے دوران اس 2 رکعت کی اجازت اس حدیث کے بموجب، اور اسی حدیث سے گویا کہ اس بات یعنی ان دونوں رکعتوں کی تاکید ثابت ہوتی ہے کہ کتنی زیادہ، البتہ فرض نہیں ہے، البتہ واجب نہیں ہے سنت ہی، لیکن بڑی تاکید ہے، اس کی بڑی تاکید ہے، یہاں تک کہ خطبے کے دوران بھی یہ نمازیں 2 رکعتیں پڑھ کر ہی بیٹھنا ہے۔ صحابی بیٹھ گئے تھے، کیا ہو گیا تھا؟ بیٹھ گئے تھے، اور حدیث کیا ہے؟ اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي رکعتين۔ تو اگر کوئی بیٹھ گیا تو اس کو دوبارہ کھڑے ہو کر تحیۃ المسجد پڑھنے کا اختیار ہے۔ کس صورت میں؟ نادانی کی صورت میں، بھول کی صورت میں۔ کسی کو مسئلہ معلوم ہے کہ ہم کو 2 رکعت پڑھنے سے پہلے بیٹھنا ممنوع ہے، پھر بھی وہ بیٹھ گیا، یاد بھی ہے اور مسئلہ بھی معلوم ہے، تو پھر خلاص اس نے اپنے لیے وہ چانس ختم کر دیا، گنوا دیا۔ ایک شخص ہے، مسئلہ معلوم ہے لیکن بھول گیا، دھیان نہیں دیا، بات کرتے کرتے بیٹھ گیا،
یا کسی اور طرف توجہ ہے، بیٹھ گیا، پھر یاد آیا میں نے تو تحیۃ المسجد نہیں پڑھی ہے، کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے۔ یا لا علمی کی بنیاد پر، جیسے یہاں اس روایت کے اندر اس صحابی کے اس فعل کو محمول کیا جائے گا کہ ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ خطبہ ہو پھر بھی ہم کو 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھنا ہے، یہ مسئلہ معلوم نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو تنبیہ کی، اسی وقت ان کو ٹوک دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ خطبے کے دوران تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا ہے، بلکہ خطبے کے دوران بھی خطبہ ہو رہا ہو تب بھی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو خطبے کے دوران تحیۃ المسجد پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں اس صحابی کی حالت بڑی پھٹی ہوئی حالت تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ سارے لوگ مسجد میں موجود ہیں، یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے اسی پھٹے پرانے کپڑے کے اندر، تو لوگ سارے لوگوں کی نگاہ پڑے گی ان کے اوپر، اور پھر سارے لوگ صدقہ کریں گے ان کے اوپر، ان کی مدد کریں گے ان کی حالت کو دیکھ کر۔ لیکن یہ تعویل اس حدیث کے حد تک تو بات درست ہو جاتی ہے کسی حد تک، لیکن اسی حدیث کا آگے کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنبیہ کرنے کے بعد قم فرکع رکعتین وتجوز فیہما، کھڑے ہو 2 رکعت نماز پڑھو، مختصر پڑھو، بات ختم ہو گئی نا، بات ختم ہو گئی، ان کا واقعہ ختم ہو گیا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن آئے اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، تو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، مگر مختصر پڑھے، مگر مختصر پڑھے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو دوسری حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، کیا اس کے اندر کسی تعویل کی گنجائش ہے؟ کسی تعویل کی؟ ان کا واقعہ ختم ہو گیا، پھٹے پرانے کپڑے میں تھے، کیا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا تھا یا جو بھی تھا وہ بات ختم ہو گئی۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کے لیے ایک عام حکم صادر فرما رہے ہیں، ایک عام حکم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ اگر کوئی بندہ لیٹ میں تاخیر سے مسجد میں آتا ہے اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہے، شروع کر چکا ہے، تو بھی وہ 2 رکعت نماز پر مختصر، مگر مختصر پڑھے اور پھر بیٹھے، بغیر اس کے بیٹھنا درست اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ تاکید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ البتہ اب 2 رکعت پڑھ لیا، کہا یہ تو تحیۃ المسجد تھی، چلو 2 رکعت اور پڑھ لیتے، نہیں، صرف اسی 2 رکعت کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ جو نفل ہے اس کی گنجائش نہیں۔ اس کی گنجائش کب ہے؟ خطبہ شروع ہونے سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے۔ اور اس حدیث کے اندر ایک مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی صحابی اگر غلطی کرتے کسی مسئلے کے اندر، کچھ سمجھنے کے اندر، نادانی کی بنیاد پر کوئی ایسا عمل ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً تنبیہ فرماتے۔ اسی تنبیہ کی بنیاد پر باقاعدہ ایک اصول وضع کیا گیا کہ تاخیر البیان عن وقت الحاجت لا يجوز۔ ابھی مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس بندے کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، آ کے بیٹھ گیا، نہیں معلوم کہ خطبے کے دوران بھی تحیۃ المسجد پڑھنے کا جواز ہے، تو اگر ابھی نہیں بیان کریں گے تو وہ تو خلاص چلا جائے گا،
ہاں میں نے جو کچھ کیا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیکھ رہے تھے، پھر بھی آپ نے ہم کو تنبیہ نہیں کی۔ تو یہ حدیث کیا ہو جاتی؟ حدیث تقریری ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی اجازت دی کہ کوئی بندہ خطبے کے دوران داخل ہو مسجد میں بغیر تحیۃ المسجد کے بیٹھ سکتا ہے، ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس پر تنبیہ کی۔ تو آپ کسی غلط چیز کو دیکھ کر اس پر تنبیہ کیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اب یہی مسئلہ جو فجر کی فرض نماز کے بعد سنت کو پڑھنے کا مسئلہ ہے، صحابی اٹھ کر نماز پڑھنے لگے تو آپ نے فرمایا الصلاتین معا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک ہی وقت میں دو نماز پڑھنی ہے؟ ابھی تو ہم لوگوں نے نماز پڑھی، ابھی تم کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے بیان کیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل جو قبلی سنت تھی ہماری فجر سے پہلے وہ چھوٹ گئی تھی، میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور یہ خاموشی اس مسئلے کی بنیاد بن گئی کہ ہاں اگر کسی ہمارے بہت سارے بھائی کیا کرتے، پہلے ہی سنت ختم کرنا کسی بھی حال میں، بھلے ایک رکعت فجر چھوٹ جائے، نہیں یہ نہیں۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التي اقیمت، جو نماز کھڑی ہوئی ہے اسی کو پڑھنا ہے، کوئی اور نماز نہیں۔ لیکن اگر آپ کی وہ چھوٹ گئی ہے نماز نہیں پڑھ سکے تو خلاص فرض نماز کو اطمینان سے پڑھو، تکبیر تحریمہ سے امام کے ساتھ شامل ہو اور سلام پھیر دے امام اپنے ذکر و اذکار کرنے کے بعد، پھر اپنا 2 رکعت پڑھ لو، پھر جاؤ۔ سمجھئے؟ تو یہاں اس بات کی گنجائش نہیں ہے اور یہاں اس بات کی گنجائش موجود ہے۔ تو یہ تنبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بر وقت کیا جاتا تھا، اور اس کی ایک مثال نہیں بے شمار مثال ہے۔ وہ صحابی جنہوں نے آ کر مسجد کے اندر نماز پڑھی، نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی وہ آئے نماز پڑھ کر، آپ تصور کریں کہ ایک آدمی وہاں تک آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، دور سے ہی سلام کیا انہوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں میں آتا ہے سلام کا جواب دیا، بعض روایتوں میں آتا ہے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ کیا کیا آپ نے؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہیں جہاں ہو وہیں سے لوٹ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز فصلی، ارجع فصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تمہاری نماز، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے تو نماز پڑھی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز تم نے پڑھی وہ نماز تمہاری نہ پڑھنے کے برابر ہے، یعنی درست نہیں۔ سمجھ گئے؟ چاہتے تو ٹوک دیتے، پھر چاہتے تو آپ خاموش رہتے، جیسے آج ہم بہت سارے لوگ کرتے، آج پڑھنے دو یار، کیا بات، ہمیں کیا مشکل ہے؟ نہیں، اگر آپ، البتہ نیت کا فرق ہونا چاہیے، یہ ثابت کرنے کے لینے کہ صاحب آپ کو نماز پڑھنی نہیں آتی، مجھے آتی ہے، میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، نہیں۔ اللہ نے جو آپ کو تھوڑی سی علم دی ہے، اس علم کو خلوص کے ساتھ کہ یہ بندہ نماز کا صحیح طریقہ سیکھ لے تاکہ وہ اللہ کی بندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے، یہ مقصد ہونا چاہیے، اور اسی مقصد سے اس بندے کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ نیت کے حساب سے ریئیکشن بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، صاحب میں تم سے کم نہیں جانتا ہوں، آپ یقین مانیں، یعنی ایک خیر میں دوسرے کی مثال، ہمارے ساتھ ایسی ایک واش بیسن یہاں، ایک واش بیسن یہاں، ایک بندہ وضو کر رہا تھا، اور بال وال تو سبھی شوق سے رکھتے ہیں، تو ڈسٹرب نہیں ہو، خراب نہیں ہو، یا جو بھی، یا ہو سکتا ہے مسلک ہی ایسا رہا ہو، مسح کرنے کا وقت آیا تو ایسے لے کے تھوڑا سا پانی ایسے کر لیا، ہو سکتا ہے ممکن شافعی المسلک رہا ہو تو یہ چلے گا ان کے یہاں، یا رخصت اپناتے ہیں کچھ لوگ، دوسرے مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں صرف رخصت دینے کے لیے، اللہ عالم۔ بہرحال میں نے کہا کہ بھئی تمہارا یہ مسح ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع پیشانی سے، یعنی شروع سر سے لے کر آخر تک لے جاتے تھے، پھر شروع تک لاتے تھے۔ نہیں مجھے معلوم ہے، میں نے یعنی کئی بات پیار سے، بہت ہی پیار سے، نہیں میں نے جو کیا ٹھیک ہے، اچھی بات بھائی، اللہ جزائے خیر دے تم کو، ہمیں جو معلوم تھا وہ پہنچا دیا، باقی کام تمہارا ہے، قبول کرنے کا نہیں قبول کرنے کا۔
خطبے کے دوران پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے. حتیٰ کہ ایک جگہ میں ایسے ہی پڑھ رہا تھا، آج کے درس کے لیے ہی پڑھ رہا تھا کچھ، تو اس میں ایک صاحب نے اسی حدیث کی شرح میں مس الحصى فقد لغا والی کہا، یہ جو آج کی تسبیحیں بنتی ہیں نا، وہ دانے جو پتھر کے دانے بھی رہتے ہیں، تو انہوں نے جو محمول کیا اس حدیث کو، کہا پتھر چھونے سے مطلب وہ مسجد نبوی کا پتھر نہیں ہے، وہ پتھر تسبیح گننے والے پتھر ہے. یہ ان کی رائے ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. دراصل یہ تو جنرل حکم ہے، چاہے وہ مسجد والی پتھر چھوؤ، چاہے آپ اپنے جیب میں کوئی پتھر رکھے ہو اس کو لا کر چھوؤ، یا تسبیح والا پتھر چھوؤ، جو کچھ بھی ہے، یعنی کہ جس سے بھی خطبہ سننے میں ڈسٹرب ہوتا ہے وہ سب کچھ اس حدیث کے اندر شامل ہے. تو اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھے جا رہے ہیں، خطیب اپنا خطبہ دے رہا ہے، آپ اپنا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے جا رہے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ نہیں. خطبے کے دوران یہ ذکر ہے، یقیناً آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ اچھا کام اس جگہ اچھا نہیں ہے، اس جگہ اچھا نہیں ہے. اس جگہ سب سے اچھا کام، جو ایک ہی اچھا کام کی اجازت ہے، وہ ہے خطیب کا خطبہ سننے کی اجازت. جی انشاءاللہ مختصر دو حدیثیں. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواہ مسلم. اور اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے. وله عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. دونوں حدیثوں میں پہلی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے اندر پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے. اور صحیح مسلم کی ہی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کان یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ، عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعہ کے اندر کیا پڑھتے تھے؟ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلی. وهل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی پہلی رکعت میں سورہ اعلی سبح اسم، اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ. تو عیدین میں بھی اور جمعہ میں بھی. البتہ جمعہ کے سلسلے میں ابھی آپ کے سامنے دو حدیثیں آ گئیں. ایک حدیث میں ہے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، اور دوسری حدیث میں ہے سورہ اعلی اور غاشیہ. تو اب اس کا مطلب، اور دونوں میں کانا یقرأ کا لفظ ہے کہ آپ پڑھتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، اور یہ ہے کیا؟ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، استمرار پایا جاتا ہے اس کے اندر. لیکن اس استمرار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف ایک ہی صورت کو اپناتے تھے، صرف اور صرف سورہ جمعہ اور سورہ منافقون ہی پڑھتے تھے، بلکہ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی دونوں حدیثوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ غالباً یہی پڑھتے تھے. یعنی اگر مان لیجئے مہینے میں 4 جمعہ ہے تو 4 میں 2 جمعہ میں یہ پڑھتے، 2 جمعہ میں یہ پڑھتے. تو پھر کیا ہوا؟ گویا کہ ان چند صورتوں سے، یعنی 4 صورتوں سے باہر آپ نہیں نکلتے تھے. پھر کیا ہوتا؟ آپ کی غالبی حالت کیا ہوتی؟ ٹکراؤ نہیں پیدا کرنا دونوں حدیثوں میں، نہیں تو ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا کہ اگر آپ سورہ جمعہ اور منافقون پڑھتے تو پھر یہ حلت آقا اور سبح اسمہ کی روایت کہاں سے آ گئی؟ تو ٹکراؤ نہیں ہے. کبھی یہ پڑھتے کبھی یہ پڑھتے. اب آپ اگر یعنی کوئی خطیب اور کوئی امام اگر فکس نماز میں فکس صورت پڑھنے کا عادی ہو جائے تو پھر سننے والا یہ کہے گا آپ یہی پڑھا کرتے تھے، آپ یہی پڑھا کرتے تھے. اتفاقات بھی ہو سکتے ہیں کہ دونوں حدیث کے جو راوی ہیں وہ الگ الگ ہیں. اتفاق ابن عباس رضی اللہ عنہ کا زیادہ اتفاق سورہ جمعہ اور منافقون سے ہو، اور نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کا زیادہ اتفاق سبح اسمہ اور غاشیہ سے ہوا ہو. بہرحال کبھی یہ پڑھتے تھے کبھی یہ پڑھتے تھے، لیکن ان 4 صورتوں سے باہر زیادہ نہیں جاتے تھے. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم.
دوسرے ان دونوں حدیثوں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں قرأت کیسی ہوگی؟ جہری ہوگی. دن کی نماز ہے، ظہر عصر میں قرأت جہری نہیں ہوتی ہے، لیکن نماز جمعہ کے اندر قرأت جہری. پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ جمعہ، اس کے بعد دوسری رکعت میں منافقون، یا سورہ فاتحہ پہلے، اس کے بعد سبح اسم ربک الاعلی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ سورہ فاتحہ کے بعد. سمجھ گئے؟ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور جہری نماز ہونے کی دلیل. ورنہ صحابی کو کیسے پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کرتے کرتے آواز تھوڑی سی بلند کر دیتے، پیچھے کے لوگ بھی جو بالکل پیچھے رہتے ان کو پتہ چل جاتا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کبھی کبھار ہوتا. یہاں ہے کانا یقرأ، آپ پڑھتے تھے یعنی برابر پڑھتے تھے، یعنی ہم لوگ برابر سنتے تھے، آپ برابر پڑھتے تھے. تو یہ کیا ہوا، کس یعنی خاصیت کیا ہے؟ یہ جہری نماز کی خاصیت ہے. اور یعنی یہاں بھی وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کا جو انتخاب کیا، وہ انتخاب کی بنیاد یا انتخاب کا سبب یقیناً ان صورتوں کا مضمون، ان صورتوں کا مؤثر انداز عبرت اور موعظت کے اندر، کہ اس وقت اتنے لوگ سارے مسلمان تقریباً، یعنی حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی مسجدوں سے بھی ابھی جامع مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں. ایک نہایت ہی بہترین موقع ہوتا ہے کہ ان تک زیادہ سے زیادہ عبرت کی باتیں پہنچا دی جائیں، زیادہ سے زیادہ موعظت کی باتیں پہنچا دی جائیں. سورہ جمعہ کے اندر تو باقاعدہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہاں سے لے کر آخر تک جمعہ کے اندر حاضر ہونے کی ترغیب ہی ہے. تو یہ یقیناً جمعہ کی مناسبت سے ہے. سورہ منافقون کے اندر بعض علماء نے کہا کہ منافقین عام طور پر نمازوں سے غائب رہا کرتے تھے. وہ خاص طور پہ کون سی نماز سے غائب رہتے تھے منافقین زیادہ؟ فجر اور عشاء. کیوں؟ اس لیے کہ دراصل ان کا من تو لگتا نہیں تھا نماز پڑھنے میں، ایمان تو تھا نہیں، دکھانے کے لیے آتے تھے. تو جن نمازوں میں یہ امید زیادہ ہوتی کہ لوگ ان کو دیکھیں گے، یا اس بات کا خطرہ زیادہ ہوتا، اندیشہ زیادہ ہوتا کہ نہیں آؤں گا تو میں پہچان لیا جاؤں گا کہ فلاں آدمی نہیں آتا ہے نماز میں، تو ان نمازوں میں آتے. لیکن لائٹیں تو تھی نہیں، تو عشاء کی نماز بھی اندھیرے میں ہوتی تھی، اور فجر کی نماز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اندھیرے میں پڑھنے کی، غلس میں پڑھنے کی. تو یہ دونوں نمازیں تھیں، وہ معمول ہو جاتے تھے، نہیں گیا تو بھی کوئی پہچان نہیں سکتا. ادھر والے سمجھیں گے ادھر کھڑا ہوا ہے، ادھر والے سمجھیں گے ادھر کھڑا ہوا ہے، آگے والے سمجھیں گے پیچھے کھڑا ہوا، پیچھے والے سمجھیں گے آگے کھڑا ہوا، کام چل جائے گا. سمجھ گئے؟ تو یہاں جمعہ کا معاملہ، جمعہ میں تو بھئی دل میں ہوتی، اور جمعہ میں جو نہیں آئے وہ سب سے بڑا نفاق کا داغ اس پہ لگ سکتا تھا. تو جمعہ میں سارے منافقین آتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ منافقین پڑھ کر ان کو سنا دیتے تھے کہ اپنا انجام بھی سن لو، اپنا کام بھی سن لو، اپنا سب کچھ سن لو. اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی کا معاملہ ہے، بڑی ہی یعنی اللہ رب العالمین کی صفات، اللہ رب العالمین یعنی کہ جو عظمت ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، وہ اس سورت کے اندر سب سے پہلی ہی آیت سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند و بالا رب کی تسبیح بیان کیجیے. اعلی، اعلی اللہ نے کہا اعلی، ٹھیک ہے نا، ربک الاعلی. اب اعلی جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو کہیں گے، جو اوپر ہیں چھت پہ ان کو کہیں گے، کن کو کہیں گے؟ معقول سی بات ہے. لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ادھر بھی ہے، ٹیبل کے نیچے بھی ہے، نعوذ باللہ من ذلک. ہے کہ نہیں؟ کہتے کہ نہیں کہتے؟ بھئی آپ چاہے اپنی زبان سے یہ کہو چاہے نہیں کہو، اللہ ہر جگہ ہے کا مطلب کیا ہے؟
اللہ ہر جگہ ہے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی بتائے، کوئی بھی. اللہ ہر جگہ ہے. اللہ کہتا ہے ربک الاعلی، اللہ بلند و بالا ہے. الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، اللہ یہ فرماتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ ہر جگہ ہے. تو یہاں یعنی اللہ رب العالمین کی ذات اعلی، صفات علیاء سب اس کے اندر بیان کی گئی. حل اتاک حدیث الغاشیہ کے اندر سبحان اللہ چھوٹی سی صورت ہے، جنت کی پوری تصویر کشی اور جہنم کی پوری تصویر کشی اس صورت کے اندر موجود ہے. دنیا سے یعنی کوئی انسان اگر، بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں نا کہ مجھے آپ کیا کریں، دل اتنا سخت ہو گیا، پتھر ہو گیا کہ پگھلتا نہیں ہے. یہ شکایت موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری برائیوں پہ برائیاں کرتے جانا، یہی وجہ ہے. دل پر کیا ہوتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے. دل میں اللہ کی روشنی جو ہے داخل نہیں ہوتی، اللہ کا ڈر داخل نہیں ہوتا، خوف داخل نہیں ہوتا، ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہ سخت دل اگر موت کو یاد کر لے، قبر کے مراحل کو یاد کر لے، اور یعنی میدان محشر کے جو بہت سارے یعنی واقعات یا بہت سارے جو ہے مناظر اور مواقف بیان کیے گئے ہیں، الگ الگ ایک ایک موقف کہ میدان محشر میں لوگوں کا حال کیا ہوگا، افراتفری کیا ہوگی. باپ بیٹے سے منہ چرائے گا، بیٹا باپ سے منہ چرائے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقف. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ہر بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اس رب کے سامنے جس رب سے ہماری کوئی بھی حرکت چھپی ہوئی نہیں ہے. پلسرات کا معاملہ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا. پلسرات پر سے گزرنا سب کو ہے، نجات اس کو ملے گی جو اللہ سے ڈرے گا، باقی سب گر جائیں گے. تو ایک ایک موقف اگر انسان یاد کر لے اور اس پر ذرا غور کر لے تو پتھر سے پتھر دل پگھل جائے گا، پگھل جائے گا. کیا بہت سارے پتھر دلوں کو ماں باپ ان کے مر جاتے تو روتے دیکھا گیا کہ نہیں دیکھا گیا؟ دیکھا گیا. وہ پتھر دلی کہاں چلی جاتی ہے؟ کہاں چلی جاتی ہے؟ جو کہتے ہیں ہمارا دل پتھر ہے، تو تمہاری بیوی مر جائے، بیٹی مر جائے، بیٹا مر جائے، باپ مر جائے، ماں مر جائے، یہ آنکھوں سے آنسو کیوں آتا ہے؟ یہ پتھر دلی نہیں، وہ تمہارا پتھر دل بھی اس وقت پگھل چکا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ تو موت ایسی چیز ہے، آخرت کی یاد ایسی چیز ہے، قبر کی زندگی ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر پتھر دل کا دل پگھل جاتا ہے. لیکن اب جو لوگ ایسے بھی بہت خوب یعنی دل دہلا دینے والی تقریریں سنتے ہیں پھر بھی دل نہیں پگھلتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو بتاؤں میرے بھائی اور دوستو، اس کی وجہ ہے ہماری غفلت. یعنی اس وقت بھی جب یہ کلمات ہمارے کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، جو کلمات پتھر کے سینوں کو بھی چیر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر اندر نہیں آتے، باہر چلے جاتے. اس لیے اندر اثر نہیں کرتے، نہیں تو یہ کلمات اگر اندر جائیں تو اثر کیے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ ہم یہاں ہو تقریر ہو رہی ہے، یہ دنیا الگ ہے، ہماری دنیا الگ ہے. ہم سن رہے ہیں لیکن دوسری دنیا میں صرف ایسے جیسے کچھ بس کوئی آواز آ رہی ہے، ہم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. آپ اپنے سامنے کتنے مردوں کو لے آ کر دفن کر چلے آتے،
کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا. کچھ لوگ تو باقاعدہ قبرستان پر جا کر قبرستان سے چند میٹر کی دوری پر بیٹھ کر ہاں تمہارا بزنس کیسا ہے, تمہاری نوکری کیسی ہے, تمہارا یہ کیسا ہے, تمہارا یہ کیسا ہے, اس جگہ بھی ایک بھائی کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے ان کو احساس نہیں ہوتا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ یعنی اس وقت جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح سے صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی کیفیت یہ ہوتی تھی. سر نیچے کیے رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سر اوپر نہیں اٹھاتے تھے جب, اور اٹھاتے تھے تو واعظ, نصیحت, آخرت سے ڈرانے والے کلمات ہی آپ کی زبان مبارک سے نکلتے تھے اس وقت. دنیا کی کوئی چیز نہیں, دنیا کی کوئی بات نہیں. لیکن یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے کہ ایسے نازک موقع پہ, ایسے وقت میں, ایسے مؤثر کلمات اور ایسی مؤثر اور بلیغ تقریریں سن کر بھی ہماری دل کی دنیا نہیں بدلتی. دراصل اس دنیا میں ہم یہ کلمات داخل ہونے کا موقع ہی نہیں دیتے, دروازہ ہی نہیں کھولتے. اس لیے نہیں تو میرے بھائی اور دوستو, یہ موت اور موت کے بعد سے لے کر آخرت تک جتنے مراحل ہیں, اگر ان مراحل پورے پر یا چند پر یا ایک پر اگر غور سے کوئی بندہ سوچ لے تو پتھر سے پتھر دل پگھل کر ہی رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سنیں, قرآن کو سمجھیں, اس سے نصیحت حاصل کریں, اور اس طرح کی جو احادیث ہیں جو ہمیں ایسے راستے کی طرف توجہ دلاتی ہیں جن راستوں پر چل کر ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں, اپنی وہ منزل جس کی تلاش اور جس تک پہنچنے کے لیے ہم اس دنیا کے اندر اتارے گئے ہیں. میری مراد ہے جہنم سے نجات اور جنت تک وصول. پروردگار سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے لیے وہ اسباب مہیا اور میسر فرمائے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنی اس منزل تک پہنچ سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک ہے ہمارے کسی ساتھی کی طرف سے ان کی والدہ کی صحت کے لیے دعا کی درخواست ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ان کی والدہ کو صحت, شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. تمام مسلمانوں کے بیماروں کو اللہ رب العالمین شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں کسی صاحب نے لکھا اپنے ساتھی کی طرف سے, اور شاید جن کی والدہ کی طبیعت خراب ہے انہوں نے خود لکھا ہے. دونوں ایک ہی چیز لگ رہی ہے. اللہ رب العالمین سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. صحت اور تندرستی کے ساتھ پروردگار اس دنیا کے اندر باقی رکھے, نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, صحیح عقیدے پر قائم رکھے. اگر امام یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اس وقت درود پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ امام کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. نبی کا نام آتا ہے تو درود, لیکن ختم ہو جائے پھر یعنی آپ خطیب کے ساتھ ساتھ چلیں. سمجھئے, نبی کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھ لیا خلاص. جی 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 ہاں پڑھیے. یہ دیکھیے یہ کیا ہے, آپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں تو خطیب سے الگ ہو گئے, خطیب کے ساتھ ساتھ آپ چل رہے ہیں. دیکھیے وہ ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ جو ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں خطیب نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے تو آپ بھی ہاتھ اس کی اتباع میں اٹھا سکتے ہیں, اور اگر خطیب نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہوا ہے, دعا کر رہا ہے, تو آمین کہنے میں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. بالکل آمین تو اسی کے ساتھ آپ امام کے ساتھ ہی ہیں. کوئی بھی کام
جو آپ کو خطبے کے سننے سے غافل کر دے، خطبہ غور سے سننے سے غافل کر دے، وہ کام نہیں کرنا۔ باقی خطبہ کو غور سے سننے کے لیے جتنے بھی یعنی تقاضے ہیں وہ اگر آپ امام کے ساتھ ساتھ پوری کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ یہ تو صرف جمعہ خطبہ گوارا ہوتا ہے، عام یہ بھی خطبہ ایک طرح کا ہے لیکن اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو جمعہ کے خطبے کی ہے۔ اس میں ایسا نہیں بھی کرے گا تو کوئی ہاں بالکل کوئی پکڑ نہیں ہے انشاءاللہ، کوئی پکڑ نہیں، لیکن یہ ہے کہ حرص کرنا چاہیے کہ آپ کی کوئی بات یعنی مس نہیں ہو، بات سمجھنے میں غلط فہمی نہ ہو، تو اس کے لیے غور سے سننا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مان لیجیے کچھ ضرورت ہے، موبائل پہ فون آ گیا، ضروری کال ہے، باہر نکل کر آپ کال کر لے رہے ہیں اور کچھ اس طرح کی بات، تو جمعہ کے خطبے کی جو حیثیت ہے وہ باقی اور خطبوں، باقی اور تقریر، باقی اور درس دروس کی وہ حیثیت نہیں ہو سکتی۔ اس خطبے کی مجلس میں آنے میں کوئی اجر ہے؟ آنے کے لیے تو بہت اجر ہے۔ جی اس طرح کے درس دروس کے لیے جب تک انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے، جب تک اللہ کی رحمت، سکینت، رحمت کے فرشتے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں گے، جی یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ باقی اللہ کی مغفرت ہوتی ہے جو لوگ جی تو وہاں پہ ہر جمعے کو ڈونیشن باکس ہوتے ہیں، جو چھوٹے باکسز ہوتے ہیں، وہ ایسے کر کے ادھر سے ادھر ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک جاتے ہیں، تو ہر آدمی جیسے ہی اس کے سامنے آتا ہے تو وہ پیسہ اٹھنا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اس عمل کو بھی خطبے کے دوران جاری نہیں رکھنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہمارے سامنے جب آتا ہے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے اس وقت، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرف توجہ نہیں دیں، آئے گا ڈبہ چلا جائے گا، آپ خود خطیب کی طرف متوجہ رہیں۔ ڈالنا ضروری تو نہیں ہے، کوئی آپ کو فورس تو نہیں کرتا۔ پاس کرنا جو اچھا پاس کیونکہ جی یہ ہوتا ہے، یہ میں بھی خود بھی سوچتا تھا کہ یہاں کا جی اللہ عالم، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس غلط کام میں تعاون بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نہیں پاس کریں گے تو آپ کے بغل والا کھینچ لے گا، میں جانتا ہوں، سمجھیے ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پہ مسئولین کو تنبیہ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ چیز اسی حدیث کا حوالہ دے کر ان کو بتانا چاہیے، کیونکہ پورے مسجد میں موجود سارے لوگوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ ایک بار تو ڈبہ پہنچتا ہی ہے سب کے سامنے، تو سارے لوگوں کو بھی یہ غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اور آپ اس کو یا تو پہلے کر لو یا تو پھر سلام پھیرنے کے بعد کرو، جی اس دوران نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس حدیث پہ اس ایکسپلینیشن میں یہ فقہا کا بہت زیادہ ڈفرینس ہے کہ اقامت ہوتے ہی رک جانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، تو اس پہ کچھ اور صحابہ سے کچھ جس سے ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جیسے اقامت ہو نماز چھوڑ دینا چاہیے؟ دراصل صحابہ سے تو اللہ عالم میرے ذہن میں فی الحال کچھ نہیں ہے، لیکن علماء کی جو بات ہے اس سلسلے میں کہ